السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کے خبرنامے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہیں۔ آج جمعرات کا دن ہے، 25 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری ہے اور 28 نومبر 2024۔ آج کی ایک اہم ترین خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پیشکش کی ہے کہ پی ٹی آئی چاہے تو مذاکرات کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کہا پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کو ڈی چوک جلسہ کرنے دیا جائے، پریس کانفرنس۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حوالے سے ایک وسعت قلبی رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی وہ جماعت رہی ہے جس نے گالی گلوچ کی سیاست کو بہت فروغ دیا۔ پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے جس نے گالی گلوچ کی سیاست کو اتنا فروغ دیا جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم اس وقت کسی خصوصیات پہ بات نہیں کر رہے۔ ضرور آپ سیاست کیجئے، بدعنوانی اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائیے، صرف مالی نہیں اخلاقی بدعنوانی کے خلاف بھی آواز اٹھائیے۔ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو کیا کچھ نہیں کہا گیا، زبان پہ لاتے ہوئے بھی ایک کراہت اور قباحت محسوس ہوتی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کا دل دیکھیے اور ان کی وسعت ظرفی دیکھیے کہ مشکل میں پڑی ہوئی پی ٹی آئی کو انہوں نے گلے لگایا اور ایک کردار ادا کیا۔ پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان نے باقاعدہ سہارا دیا، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے کی گنجائش ہی نہیں، کسی ڈیوائیڈڈ اوپینین کی گنجائش نہیں۔ اور پی ٹی آئی کی تمام تر قیادت مولانا کے در کی سوالی رہی۔ اور جب یہ 26ویں آئینی ترامیم پہ مولانا نے اپنی ترجیحات کو اور اپنی جماعت کے مفادات کو اور مذہبی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے 26ویں ترمیم میں اپنی شرائط پر حصہ لیا، تو پھر پی ٹی آئی کے بعض رہنماؤں نے مولانا کے خلاف بیانات بھی جاری کیے اور اپنی اوقات بھی دکھا دی، لیکن مولانا فضل الرحمان نے سنجیدگی کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور اس وقت بھی غالباً ان کا اسی قسم کا کوئی بیان آ چکا تھا، تو آج بھی یہ صف اول پہ مولانا فضل الرحمان امیر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی دینی قوتوں میں سب سے بڑی افرادی قوت رکھنے والی، سٹریٹ پار رکھنے والی جماعت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مقتدرہ قوتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے، جو پی ٹی آئی کے مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور اس جماعت کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے جن کی قیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کارکنوں کی تو قربانی چاہتے ہیں لیکن اپنے کنٹینر کو وہ پیچھے رکھتے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے۔ عمران خان کی جہاں خوبی ہیں، خامیاں بھی ہیں، ہر انسان کے اندر خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ میں خود ان کی بہادری کا اور مالی بدعنوانی، اور کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، بریکٹ لگا رہا ہوں، مالی بدعنوانی سے پاک میں ایک شخص سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بدعنوانی سے ہماری اور ان سب کی حفاظت فرمائے۔ تو عمران خان کو اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ جو ان کی قیادت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمت ہار جاتے ہیں، کارکن ہمت نہیں ہارتے، کارکن ڈی ٹریک بھی نہ ہوں اور تشدد پر بھی نہ اتریں، ریاست کا نقصان بھی نہ ہو اور اپنے مفادات جو ریاست کے لیے دراصل اس کا بھی کوئی سامان ہو جائے۔ اس حوالے سے عمران خان کو بہرحال ضرور سوچنا چاہیے اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت کو اور تمام کارکنان کو سوچنا چاہیے کہ جس ہستی کو انہوں نے عمر بھر گالیاں دیں، وہ ہستی کل بھی ان کی کام آئی اور آج بھی ان کے کام آنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی کے سکول میں پہلی اے آئی روبوٹ ٹیچر پڑھانے لگی۔ اے آئی ٹیچر مس آئینی، جس کا نام مس آئینی رکھ دیا گیا، 20 سے زائد زبانوں میں جواب دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ جب بھی مس آئینی سے سوال کرتے ہیں تو وہ بروقت سوالوں کے جواب دیتی ہے۔ طلبہ، کراچی کے نجی سکول نے پہلی بار مصنوعی ذہانت سے لیس ٹیچر متعارف کروا دی جو نہ صرف بچوں کے سوالوں کے بروقت جواب دیتی ہے
بلکہ انہیں جدید ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کروا رہی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں قائم ہیپی پیلس اسکول اصفہانی کیمپس نے پہلی AI روبوٹک ٹیچر متعارف کروا دی ہے، جن کی 1 نومبر کو باقاعدہ تقرری کی گئی۔ یہ تقرری لفظ نہیں ہوتا، تقرر ہوتا ہے، تقرر کیا گیا ان کا۔ اچھا جی، تو لوگ جانتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس مصنوعی ذہانت سے لیس مطلب ایک روبوٹ ہی ہوتا ہے، اس کو سکھا دیا گیا ہوتا ہے، اس کے اندر پروگرامنگ فیڈ کی ہوتی ہے۔ آج کی دنیا اتنی آگے نکل چکی ہے، اب باقاعدہ روبوٹک ٹیچر آ کے ہمارے طلبہ کو پڑھائیں گے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، نہ میں اس کی افادیت کا انکار کرتا ہوں، لیکن جو ایک چیز یہاں نظر انداز کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ وہ نظر انداز اسپیشلی ہمارے معاشرے کے حوالے سے، مغرب نہیں۔ مغرب آزاد ہے، مغرب مادیت سے بھرپور اپنی ایک زندگی رکھتا ہے، ان کے ہاں روحانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے سامنے جسم سے بنا، جسم اور روح سے بنا ٹیچر سامنے کھڑا ہو یا کوئی روبوٹ ٹیچر اس کے سامنے کھڑا ہو، مصنوعی ذہانت سے لیس بے جان چیز جس کو جاندار کی جگہ قائم کیا گیا، مشینی استاد، انسانی استاد نہیں، مشینی استاد کہہ دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید آنے والے دور میں ان کے ہاں انسانی استاد کی کوئی قدر و قیمت نہ رہے اور سارے کردار مشینی استاد ہی ادا کرے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بات ہماری ہے۔ مغرب کے عروج و زوال کے پیمانے خواتین و حضرات کچھ اور ہیں، ہمارے عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے مربی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اپنی تربیت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اپنے اتالیق سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے استاد سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ روبوٹ ٹیچر آپ کو مادی تعلیم دے سکتا ہے تھوڑی بہت، لیکن جو فزیکلی ایک انسانی استاد آپ کے اندر جو انسانیت کیا کہتے ہیں فیڈ کر سکتا ہے، جو اسلامیت انجیکٹ کر سکتا ہے، جو عبدیت کا مادہ پیدا کر سکتا ہے، وہ روبوٹک ٹیچر کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مشینی استاد، بے جان استاد یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ مشینی استاد سے کام لینا الگ چیز ہے، ایک ہیلپنگ ٹول ہے۔ آپ کے سامنے آج یہ کمپیوٹر پڑا ہے، آپ کلک کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک مشینی استاد ہے۔ اسی کی ترقی یافتہ شکل ایک عورت کی شکل میں اس کو کھڑا کر دیا گیا، ایک مرد کی شکل میں اس کو کھڑا کر دیا گیا، اب اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ مغرب میں تو اب چائنا سے آپ دیکھیں گڑیا آ رہی ہے، مرد آ رہے ہیں اور اس مصنوعی مرد کو عورتیں استعمال کر رہی ہیں اور شادی سے بے نیاز ہو رہی ہیں، اور مصنوعی عورت کو مرد استعمال کر رہے ہیں اور شادی سے بے نیاز ہو رہے ہیں۔ یعنی مرد مصنوعی عورت استعمال کر رہا ہے، عورت مصنوعی مرد کو استعمال کر رہی ہے اور شادی سے اور اولاد سے بے نیاز ہو رہے ہیں۔ کل ہی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا چائنا کی، کہ چائنا کے اندر مصنوعی بچے بنائے جا رہے ہیں بالکل جیسے حقیقت میں بچہ ہو، یعنی اتنی ایکوریسی ہے بنانے میں، اس حد تک ایکوریسی ہے کہ وہ بچہ حقیقی بچہ لگتا ہے۔ لیکن وہ کیوں بنایا گیا؟ کھلونے کے لیے؟ کہا نہیں، اس کی ریزن بتائی گئی ہے۔ وہ ریزن کیا ہے؟ کہا مغربی عورتیں تنہائی سے باہر نکلیں، ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے بچے بنائے گئے ہیں۔ اب وہ بچے مشینی بچے، روبوٹک بچے جناب علی عورت اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ میں ایسی عورتوں کے نام بھی نہیں لوں گا جو ہمارے یہاں ہمسایوں میں بھی موجود ہیں۔ وہ جانوروں کو گود میں لیتی ہیں، بلیوں کو گود میں لیتی ہیں، بلیاں پالی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ بیچاریوں نے شادیاں نہیں کی، ممتا تو ابھرتی ہے نا، اب تنہائی تو دور کرنی ہے نا، تو وہ پھر بلیوں سے تنہائی دور ہوتی ہے۔ تھوڑے سے زیادہ اپڈیٹ ہو جائیں تو کتیوں سے اور کتوں سے تنہائی دور ہوتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی روبوٹک ٹیچر کے اوپر۔ تو مغرب کی عروج و زوال کے پیمانے کچھ اور ہیں، وہ مشینی استاد سے کام لیں اور صرف مشینی استاد سے کام لیں، ان کے لیے زیبا ہے۔ لیکن ہم مشینی استاد سے کام لیتے ہوئے اگر ہم انسانی استاد سے بے نیاز ہو گئے تو ہم تحت الثری میں گریں گے، ہماری کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ ہماری شناخت، ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم انسانی استاد کو سب سے آگے رکھیں۔ مشینی استاد سے کام لیا جا سکتا ہے، ہاں،
مرد کے سامنے چلیں، مرد استاد ہو مشینی، عورتوں کے سامنے عورت استاد ہو، گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن مس آئینی مردوں کو بھی پڑھایا، عورتوں کو بھی پڑھایا، تو اس میں مس آئینی پہ کوئی عاشق ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ مشینی استاد کیا کرے گی؟ بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں۔ بہرحال بات تربیت کی ہے، مشینی استاد تربیت سے خالی ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا استاد نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب استاد کے بغیر نہیں اتاری کہ ایک الہامی کتاب اترے، اوپر سے صفحات منتشر ہو کے نیچے آئیں، کتاب کی شکل بن جائے اور لوگ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، خود سے سمجھیں، میں یہ سمجھاؤں، میرا یہ خیال۔ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے کوئی الہامی کتاب استاد کے بغیر نہیں اتاری۔ تو کوئی بھی تعلیم استاد کے بغیر ہو تو اس کے اندر وہ جان، وہ روح پیدا نہیں ہو سکتی۔ خدا کے لیے مشینی استاد سے کام ضرور لیں، لیکن اپنے عروج و زوال کے پیمانوں کو نہ بھولیں۔ اصلی استاد کو آگے رکھیں تو انشاءاللہ زندگی میں آگے رہیں گے، ورنہ زندگی کے صفوں میں ہمیں غلاموں کی بھی صف میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلی خبر یہ ہے کہ اسرائیل حزب اللہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نافذ، حماس کی بھی غزہ میں سیز فائر کی خواہش۔ دوبارہ سن لیں، شروع سے ہی ہم یہی بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسرائیل حزب اللہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اور حماس بھی بیچاری کیا کہہ رہی ہے؟ غزہ میں بھی سیز فائر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی خبر پڑھ لیتے ہیں، پھر مختصر سا تبصرہ کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور فرانس کی مشترکہ کوششوں سے اسرائیل اور لبنان کی حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ بدھ کی صبح سے نافذ العمل ہو گیا۔ حماس نے لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امید ہے یہ معاہدہ غزہ میں ہمارے لوگوں کی نسل کشی رکوانے اور جنگ کے خاتمے کے لیے راستہ فراہم کرے گا۔ وہ بھی غزہ میں سیز فائر معاہدہ چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کیا، ہم نے یہ جہاد شروع کیا، حماس نے حملہ کیا، تو سوال یہ کہ اب حماس سیز فائر کیوں چاہتا ہے؟ اب حماس یہ کیوں کہتا ہے کہ ہماری نسل کشی روکی جائے اور خدا کے لیے جنگ بند کی جائے؟ خواتین و حضرات، ہم شروع دن سے یہ کہتے تھے، یہ جنگ ہم نے نہیں چھیڑی، یہ جنگ ایران نے چھیڑی ہے، اور اپنے آقا امریکہ اسرائیل کے کہنے پہ چھیڑی ہے۔ اور انہی دنوں میں ہماری قوم کا حافظہ بہت کمزور ہے، انہی دنوں میں جب اسرائیل کے اشارے پر حزب اللہ نے اور حماس نے حزب اللہ اور حماس نے اسرائیل کو چھیڑا، اور ایران کا اصل کردار تھا اس میں، تو پھر کفر کی دنیا خوش ہو گئی، ایران سے پابندیاں ہٹا لی گئیں، میزائل ٹیکنالوجی تک کے بارے میں ایران کو راہیں دی گئیں، اور باقاعدہ پوری دنیا کی اخباروں میں یہ شہ سرخیاں لگیں۔ کیوں ہم بھول جاتے ہیں؟ ایران نے باقاعدہ اس سے رعایتیں اٹھائیں۔ اب یہ سیز فائر ہو گیا، غزہ بھی سیز فائر چاہتا، حماس بھی سیز فائر چاہتا ہے، اور یہ جب سیز فائر ہو جائے گا تو پھر جیسے پہلے ہوتا رہا ہے، آئندہ کے لیے بھی آپ انتظار کیجیے گا، 5-10 سال گزریں گے، غزہ عربوں کی دولت سے دوبارہ تیار ہوگا، اور غزہ کے لوگ دوبارہ اپنی نسل کو بڑھائیں گے، تو پھر دوبارہ ایران سامنے آئے گا، پھر حزب اللہ سامنے آئے گا، پھر آج کی کہانی 10 سال بعد دوبارہ دہرائی جائے گی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے، اللہ کرے یہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہو جائے۔ لیکن خواتین و حضرات، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل کو پتھر مار کے چھیڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سیز فائر کی بھیک مانگی جاتی، کشکول اٹھا کے، اور ہم اپنے مظلوم بھائیوں کی قربانی کو دیکھ کر نعرے لگاتے ہیں، غزہ غزہ غزہ، حماس حماس حماس۔ حماس ایران کے زیر اثر تنظیم ہے، اور ایران صحابہ کے دشمن ہے، ایران شام کے مسلمانوں کا قاتل ہے، ایران شام کے مسلمان ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو کا قاتل ہے، عراق کے مظلوم مسلمان بہنوں کا قاتل ہے۔ تو وہ ایران جو عراق کے مظلوم مسلمان ماؤں بہنوں کا قاتل ہے، شام کے مظلوم مسلمان ماؤں بہنوں کا قاتل ہے، وہ فلسطین کی مظلوم مسلمان ماؤں بہنوں کا محافظ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں، اس کا آغاز ہی غلط ہے، اس جہاد کی سمت ہی غلط ہے، اس جہاد کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ جہاد اس طرح نہیں ہوتا،
جہاد کے لیے دیکھنا ہے تو قریب زمانے میں آپ افغانستان کو دیکھ لیں، قریب زمانے میں آپ افغانستان کو دیکھ لیں، جہاد کو، افغانی کھڑے ہوئے جہاد کے لیے تو افغانستان کا بچہ بچہ مجاہد تھا، چھاپا مار کاروائیاں ہوئیں اور کئی دہائیوں تک کارروائی ہوئیں۔ انہوں نے پہلے اپنے دور میں برطانیہ کو شکست دی تھی، پھر روس کو شکست دی، پھر امریکہ کو، 70 ممالک کی ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ فلسطین میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے۔ فلسطین میں تو شروع میں جب جہاد شروع ہوا، چند دن کے لیے جب اسرائیل سیز فائر کرتا تھا تو غزہ کے مکین باہر آ کے باقاعدہ ناچ کرتے تھے، ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے تھے اور خوشی مناتے تھے کہ یہ سیز فائر ہوا ہے۔ ہمیں یہ نظر نہیں ہے، ہمارے فلسطین کے مسلمان مائیں بہنیں اور جوان اس کیا کہتے ہیں جہاد کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ چند لوگ حماس کے اٹھیں اور ایک قوت پر حملہ کر دیں اور اس قوت کے پیچھے امریکہ جیسے شیطان ہو۔ بہرحال یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ جہاد کی حکمت عملی ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر یہ جہاد کی عملی آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ اعتراض کرتے ہیں تو سوال یہ کہ آج حماس کیوں بھیک مانگ رہا ہے غزہ میں سیز فائر کا؟ نہ مانگے نا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں کٹ رہی ہیں گاجر مولی کی طرح۔ ہم تو اس حکمت عملی کے پہلے دن سے خلاف ہے کہ ایران بہانے سے ہم مسلمانوں کو مروا رہا ہے اور اپنے مفادات اسرائیل اور امریکہ سے حاصل کر رہا ہے۔ ہماری یہ باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور یہ اندھوں کو آج بھی یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ حماس خود سیز فائر چاہتا ہے۔ بھائی حملہ کرنے والا سیز فائر کیوں چاہے؟ کبھی آپ نے افغان مجاہدین کو دیکھا؟ حالانکہ افغان مجاہدین نے حملہ نہیں کیا تھا، روس نے حملہ کیا تھا افغانوں کے اوپر۔ افغانی دفاعی جہاد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن انہوں نے کبھی اقوام متحدہ کے دروازے پر دستک نہیں دی، انہوں نے کبھی میڈیا کا استعمال نہیں کیا، بس کاندھے پہ چادر ڈالی، لوٹے میں مٹی بھر کے حملہ کیا ہو، کلہاڑوں سے حملہ کیا ہو، ایک نالی بندوق سے دفاع کیا ہو، 2 نالی بندوق سے دفاع کیا ہو، وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ نتیجہ سامنے آ گیا۔ اگر فلسطینی ایسا کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو ضرور کریں، ایسے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر عالم اسلام کے ساتھ چلیں، فوراً دشمن کے چھتے پر حملہ کر کے اپنے بچوں کو یتیم نہ کریں۔ جہاد ضرور ہوتا ہے، لیکن جہاد کا بھی طریقہ کار ہے، بغیر طریقہ کار کے جہاد تو نہیں ہوتا۔ اگر آپ کہتے ہیں بغیر طریقہ کار کے جہاد بھی ہوتا ہے تو آپ فوج کا انتظار نہ کریں، کشمیر پہ حملہ کر دیں۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ جائیں مقبوضہ کشمیر کو چھوڑائیں، پاکستانی فوج کو نہ دیکھیں، چھوڑائیں آپ۔ جو پالیسی آپ کی غزہ کے بارے میں وہی پالیسی آپ کی کشمیر کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ کریں نا۔ حماس کی کوئی باقاعدہ فوج تھوڑی ہے، حماس کی قیادت ٹریپ ہوتی ہے، حماس کی قیادت ایرانی قیادت سے متاثر ہے، ان کے نرغے میں ہے۔ سلمان ہانیہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، اگر ان کا عقیدہ صحیح تھا، اور یقیناً حسن ظن صحیح ہوگا، کیونکہ جو ان کی بیوی ہے وہ تو آغا خانی فیملی سے تعلق رکھتی تھی غالباً، ٹھیک ہے، تو مدد لینے کے لیے سب سے پہلے ایران گئے تھے، ایران نے انکار کر دیا، پھر بعد والے وہ سلمان ہانیہ ہی ایران میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تو خیر یہ جو اخوانی مزاج کے اندر جو یہ رافضیت ہے نا، اس نے بڑا نقصان دیا ہے، لیکن نقصان اٹھانے کے بعد سمجھ تو آنی چاہیے نا، لیکن نقصان اٹھانے کے باوجود اس اخوانی مزاج کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ رافضیت ان کی گھٹی میں پڑ چکی ہے، رافضی مزاج، جس کی وجہ سے یہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں لیکن روافظ پر پھر بھی اعتماد کرتے ہیں۔ اس پر اتنی گفتگو کافی ہے۔ آخری بات جو خبر میں تو نہیں ہے، اخبار میں، لیکن میرے دل میں، وہ یہ کہ جیسے میں نے آج آپ کو بتایا 25 جمادی الاولیٰ ہے، آج سے ٹھیک 4 سال قبل 25 جمادی الاولیٰ کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 1442 ہجری میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ آج 25 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری ہے، اور 1442 میں ان کا 25 جمادی الاولیٰ کو انتقال ہوا تھا۔ ٹھیک 4 سال آج مکمل ہو گئے، رات کو مکمل ہو گئے۔ میں سالگرہ کے حق میں بھی نہیں ہوں، نہیں ہم عرس کے حق میں، لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جب وہ دنیا سے گزر جائیں تو لمحہ لمحہ یاد آتے ہیں، خصوصاً وہ رشتے ایسے بھی ہوں کہ وہ صرف ان سے آپ کا تعلق جسمانی نہ ہو، روحانی بھی ہو، تو پھر زخم اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ شاید زندگی میں مندمل نہیں ہو سکتے۔
میرے والد میرے جسمانی والد بھی تھے، میرے مربی، میرے شیخ، میرے پیر، میرے مرشد بھی تھے۔ آج میں زندگی کے جس مقام پر بھی ہوں، اسباب کی دنیا میں سب سے بڑا کردار میرے استاد، میرے شیخ، میرے والد، میرے مربی، شیخ القرآن والحدیث شاگرد رشید مولانا عبدالحق صاحب حقانی، بانی دارالعلوم حقانیہ کورا خٹک، اور شاگرد رشید شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی، یہ شیخین کے شاگرد تھے میرے والد۔ مولانا لطیف الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ برد مضجع سق اللہ ثرا وجعل الجنت مثوا، تو آج ان کو 4 سال مکمل ہو گیا۔ لمحہ لمحہ مجھے نہیں بھولتا، اور میں کوئی نہ عرس منانے کے حق میں ہوں نہ میں سالگرہ مناتا ہوں، لیکن دل کی بات ہی زبان پر آ گئی کہ آج میں یہ نشریات آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، اللہ اس کو بھی ان کے لیے حق میں صدقہ جاریہ بنایا، میری پوری زندگی کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنایا۔ میں آج بھی خود کو یتیم محسوس کرتا ہوں، اگرچہ شریعت مجھے یتیم نہیں سمجھتی، مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ بندے تم یتیم نہیں ہو کیونکہ تم بالغ ہو۔ یتیم تو وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہو، تمہارے تو اپنے بچے ہیں، تم یتیم کیسے ہو گئے؟ شریعت واقعی حوصلہ دیتی ہے اور سچا حوصلہ دیتی ہے، لیکن سماج جو ہے، تو سماج کے جو اونچ نیچ ہے، نشیب و فراز ہیں، دکے ہیں، اور سماج کی جو خاص قسم کی ٹھنڈک ہے، حرارت کا نہ ہونا ہے، وہ بے حوصلہ کر دیتا ہے۔ سماج کے دکے، سماج کے دکوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سماج میں آپ آج بھی یتیم ہیں۔ شریعت آپ کو یتیم نہیں سمجھتی بالغ ہونے کے بعد، لیکن سماج اپنی زبان سے نہ کہے تو کم سے کم سماج کا کچھ حصہ اپنے عمل سے ضرور ثابت کرتا ہے کہ نہیں، شریعت کی بات کو ایک طرف رکھو، تم یتیم ہو۔ لیکن شریعت شریعت ہے، شریعت کا حوصلہ نہ ہوتا تو شاید میں حوصلہ کب کا ہار چکا ہوتا۔ اس لیے میں ان احباب سے کہتا ہوں جن کے والدین زندہ ہیں، میری والدہ حیات ہیں، اللہ ان کو ایمان صحت کی زندگی دے، آج کل بیمار ہیں، آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے، تو رشتوں کی قدر کیجیے۔ والد اور والدہ کی جو رشتے کی جو حرارت ہے نا خواتین و حضرات، وہ کسی اور رشتے میں آپ کو نہیں ملتی ہے، بخدا نہیں ملتی۔ جو کہتا ہے ملتی، وہ غلط کہتا ہے، پھر اس نے ٹھوکریں نہیں کھائیں۔ والد کے رشتے میں جو حرارت ہے اور والدہ کے رشتے میں جو حرارت ہے، وہ بے لوث ہے۔ وہ حرارت آپ کی کسی قربانی کا نتیجہ نہیں ہے۔ آپ گالی بھی دے تو وہ آگے سے دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کسی کو تنہا نہ کرے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔